کی مناسبت سے اور ان کی ہیلپ کی وجہ سے لنک کرواؤں گا اس کو خدا کی زبان سے. تو رحمانیت اور رحیمیت جو ہے وہ ایموشنز ہیں. تو اگر ایموشنز اگر خدا کے پاس نہیں ہوتے تو اس کو لینگویج کے ساتھ کیسے ہم لنک کر سکتے ہیں, جو کہ ہے وہاں پر. اور سورہ جاسیہ 25ویں پارے میں اس کی 13ویں آیت ہے, وہ کہتی ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ ہم نے زمین اور آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. مسخر مینس کھول کے رکھا ہوا. تو اب یہ جو اگر میں اس حوالے سے اگر میں سائنس پڑھ رہا ہوں یا اناملس ایکسپینشن آف واٹر کی بات کریں یا گریوٹی کی بات کریں یا اور جو دوسرے سائنٹیفک اصول ہیں, اگر میں ان سب کو پڑھنے سوچنے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس سے اگر میرا ایمان ہے تو وہ ایمان پختہ ہوگا, اور اگر ایمان نہیں بھی ہے تو کم از کم میں یہ سوچنے پہ ضرور مجبور ہو جاؤں گا کہ اتنی ایکوریسی کے ساتھ اگر چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں تو یہی چیزیں خدا نے پہلے ہی اسٹیپ میں کھول کے کیوں نہیں رکھ دیں, ان کو کیوں نشانیوں میں چھپا کے رکھا. السلام علیکم فرینڈس, آج میں نے سر سجاد کو انوائٹ کرا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ ایک ڈسکشن کری تھی کلاس میں, اور مجھے لگا کہ اب اس کو جو ہے ڈاکومنٹ کرنے کی اور اس کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میتھمیٹکس سے نفرت اسی لیے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کی کیا کہتے ہیں آپ لنکیج ود دا ریئل ورلڈ نہیں دیکھ پاتے. اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جو کانسیپٹس ان کو پڑھائے یا سمجھائے جا رہے ہیں وہ فضول ہیں یا بالکل ان کی وقت کوئی نہیں ہے. اسی لیے میں نے سر سجاد کو کہا ہے کہ میں آج ان بچوں کو اور ان لوگوں کو جن کو میتھمیٹکس صرف یہ لگتا ہے کہ ایک سبجیکٹ ہے, میں اس کو آج سر سجاد کی مناسبت سے اور ان کی ہیلپ کی وجہ سے لنک کرواؤں گا اس کو خدا کی زبان سے. تو سر پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے. امین, شکریہ تمہارا کہ تم نے مجھے آج اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے بلایا. میرا مطلب پچھلے کئی سیمسٹر سے میں کنٹینیوسلی اسی تھاٹ پروسیس میں رہا ہوں, اور اس حوالے سے میری ایک مرتبہ یہاں پر ہمارے ایک پروفیسر ہوتے تھے, وزٹنگ فزکس فیکلٹی تھی ڈاکٹر وہاب سوری, ان کے ساتھ میری اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی تھی. تو ان کے لیکچرز کو اٹینڈ کرنے کے بعد میری الگ سے میں نے ان کے ساتھ ایک مرتبہ ڈسکشن میں یہ ٹاپک لے کر آیا میں ان کے ساتھ, اور ان سے میں نے یہی پوچھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ میتھمیٹکس از دی لینگویج آف گاڈ, تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کسی حد تک صحیح نہیں ہے. تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ اس کی کوئی خاص وجہ, تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لینگویج جو بھی ہوتی ہے, جتنی بھی دنیا میں لینگویجز ہیں, وہ ہماری فیلنگز اور ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے نارملی. صحیح. بٹ انفارچونیٹلی میتھمیٹکس وہ زبان ہے جس میں ایموشنز نہیں ہوتے. تو اور پھر اس کے لیے انہوں نے جس چیز پہ فوکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو جو شروع ہی جو اس کی قرآن کی جو ابتدا ہے وہی پہلی آیت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے, تو اس میں خدا اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کہہ کے ہمارے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. تو رحمانیت اور رحیمیت جو ہے وہ ایموشنز ہیں. تو اگر ایموشنز اگر خدا کے پاس نہیں ہوتے تو اس کو لینگویج کے ساتھ کیسے ہم لنک کر سکتے ہیں, جو کہ میتھمیٹکس ہے. ٹھیک ہے. تو اب میں ان کی بات سے متفق تو نہیں تھا. پھر میں نے اس کے بارے میں اپنے طور پہ سوچنا شروع کیا کہ اس کی کیا خاص وجہ ہو سکتی ہے, کیا ریزن ہے کہ جس کی بیس پہ ہم یہ کہیں کہ انہوں نے جو کہا وہ صحیح ہے. تو پھر اس پر جب ڈیپ تھنکنگ کے بعد جو ویو پوائنٹ میرے پاس آیا, اس کے بعد اس نے مجھے کم از کم ہلا کے رکھ دیا. اور وہ یہی تھا کہ اور اس تھاٹ پروسیس کے بعد جو ہے میرا ایمان اس حوالے سے بہت زیادہ پختہ ہو گیا
کہ واقعی میتھمیٹکس از دی لینگویج آف گاڈ. اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وائی آئی ایم سیئنگ دس. اس کا ریزن یہ ہے کہ خدا نے اپنے نام کے ساتھ جو رحمانیت اور رحیمیت کا جو کانسیپٹ دیا ہے ایکچولی وہ میرا خیال ہے, مے بی رانگ, لیکن وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ شاید خدا نے اس لیے رکھا کہ خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ بندے جو ہیں وہ میرے پاس اس لیے نہ آ سکیں کہ وہ اپنے جو میں چونکہ مطلب میرے سامنے جو بھی آئے گا, کیونکہ میرے نزدیک کوئی بھی مسلمان یا نان مسلم نہیں ہے. میرے نزدیک یہ سب میری مخلوق ہے, اور میرا ان سے جو تعلق ہے وہ عبد اور معبود کا ہے. اب اس ریلیشن شپ کو رکھتے ہوئے مجھے یہ میں آن بیہاف آف گاڈ یہ بات کر رہا ہوں, جو کہ میرا جیسے پریروگیٹو تو نہیں بنتا, بٹ جسٹ فار دا سیک آف میکنگ یو انڈرسٹینڈ واٹ ایگزیکٹلی آئی مین بائی دس. تو وہ یہ شاید ہم سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں یہ عبد اور معبود کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں باعث نہیں ہونا چاہتا. میں کسی کا حق میں یا کسی کے خلاف نہیں ہو سکتا. تو ایسا نہ ہو کہ جب جو میری مخلوق ہے وہ چاہے مسلم ہو یا نان مسلم ہو, جب وہ اس کے اوپر ڈیپ تھنکنگ کرے اور اگر وہ میری طرف آنا چاہے تو یہ سوچ کے نہ آئے کہ میں باعث نہیں ہوں, اور میں ان کے جو اب تک انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے حوالے سے میں انہیں معاف نہیں کروں گا. تو میں نے اس حوالے سے اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کہا تاکہ وہ جو ان کے اندر مایوسی آئے وہ ایلیمنیٹ ہو جائے کسی حد تک. تو اس کے حوالے سے پھر میں نے اپنے نام کے ساتھ رحمان اور رحیمیت کا کنسیپٹ دیا اصل میں. ادروائز اچھا, اب اس کے پیچھے ایک اور جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ NED کے مونوگرام پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یو ول سی دیر از سورہ لقمان کی 20ویں آیت ہے, اس کا ٹکڑا ہے وہاں پر, اور سورہ جاسیہ 25ویں پارے میں اس کی 13ویں آیت ہے. وہ کہتی ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ ہم نے زمین اور آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. مسخر مینس کھول کے رکھا ہوا ہے. اب یہ جو کھول کے رکھنے والی جو بات ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اگر آپ نے ٹریجر ہنٹ کے حوالے سے اگر ٹی وی پہ کوئی سیریز وغیرہ دیکھی ہو یا پروگرامز دیکھے ہوں, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ٹریجر ہنٹ کے لیے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ان کو ایک کمرے میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ ان کو کلوز دیے جاتے ہیں, اور ان سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ ان کلوز کو دیکھتے ہوئے اس سے اگلے اسٹیپ پہ جانے کے لیے یہ دروازہ ہے, اس کو کھولو اور آگے جاؤ. اب اس کانسیپٹ کو اگر ہم اپلائی کریں اپنی روزمرہ زندگی میں تو اس میں سب سے پہلے تو آئے گی چیز یہی کہ نیوٹن سے پہلے سیب جو ہے وہ اوپر نہیں جا رہے تھے, نیچے ہی آ رہے تھے. تو پھر نیوٹن نے کیا کیا, نیوٹن نے صرف جو چیز پہلے سے موجود تھی اس کو اس نے ایکسپلور کیا, اور اس کی بیسس پہ وہ گریوٹی کا کانسیپٹ لے کر آیا. یا جیسے اناملس ایکسپینشن آف واٹر ہے, تو باقی سارے جو ایلیمنٹس ہیں نیچر میں وہ تو ایک پرٹیکولر طریقے سے بیہیو کرتے ہیں, لیکن جو پانی ہے وہ الگ طریقے سے بیہیو کرتا ہے. تو اب اس میں سوچنے کی بات, یہ کلو ہے, اس کے کلوز ہیں جس میں اس نے یہ کہا کہ میری نشانیوں کو دیکھو اور مجھے پہچانو. تو اب یہ اگر میں اس حوالے سے اگر میں سائنس پڑھ رہا ہوں یا اناملس ایکسپینشن آف واٹر کی بات کریں یا گریوٹی کی بات کریں یا اور جو دوسرے سائنٹیفک اصول ہیں, اگر میں ان سب کو پڑھنے سوچنے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس سے اگر میرا ایمان ہے تو وہ ایمان پختہ ہوگا, اور اگر ایمان نہیں بھی ہے تو کم از کم میں یہ سوچنے پہ ضرور مجبور ہو جاؤں گا کہ اتنی ایکوریسی کے ساتھ اگر چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں تو یہی چیزیں خدا نے پہلے ہی اسٹیپ میں کھول کے کیوں نہیں رکھ دیں, ان کو کیوں نشانیوں میں چھپا کے رکھا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اگر روزمرہ کے معمولات میں دیکھیں تو اگر آپ کے اندر یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ
چیزوں کے حوالے سے اگر ایک جستجو کا ایلیمنٹ نکال دیں تو آپ کو اپنی زندگی میں خلا محسوس ہوگا. اس خلا کو پر کرنے کے لیے اس نے جستجو کا ایلیمنٹ رکھا, اور جب وہ آپ اس چیز کو, جس چیز کی بھی تلاش میں آپ نکلتے ہیں, اور جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو آپ کا موٹیویشن لیول خود بخود رائز کر جاتا ہے. یہ جو موٹیویشن رائز ہوتا ہے یہی بیسیکلی آپ کو جینے کی امنگ دیتا ہے. تو وہ خدا آپ کو بھیجنے کے بعد مارنا نہیں چاہ رہا تھا, وہ آپ کو ان امتحانات میں ڈال کے آپ سے چاہتا تھا کہ آپ اس کی قدرت کو اس کے اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ آپ اپنے اینگل سے اس کو دیکھنے, سوچنے, سمجھنے کی کوشش کریں. اب اس اینگل کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو سبجیکٹ سب سے زیادہ ہمیں خدا سے نزدیک کرتا ہے وہ میرے نزدیک میتھمیٹکس ہے. اب میں نے کہہ تو دیا لیکن اب مجھے اسے ثابت بھی کرنا ہوگا. تو جیسے ڈیکارٹ نے جو کارٹیشین کوآرڈینیٹ سسٹم بنایا تو وہ سسٹم اس میں اس نے یہ کہا کہ جی ایک ایکس ایکسس ہوتا ہے اور ایک وائی ایکسس ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہوگا. ہمارا ایمان, چونکہ ہم جان اور پیٹر پہ ہمارا ایمان ذرا زیادہ ہے, ہم نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا. اگر اس نے یہ کہا ہوتا پہچاننے کی بات ہے, بیسیکلی خود ہی لنک ہوتی ہے اس سے, لیکن یہاں ہم اس کو کنفائن کریں گے اونلی ٹو میتھمیٹیکل پرنسپل, نہیں کرنا جو میری مرضی ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ میں اپنی مرضی سے آیا نہیں, میں اپنی مرضی سے جاؤں گا نہیں, لیکن رہنا میں اپنی مرضی سے چاہتا ہوں. تو اگر